بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کی غلامی سے رفع آسمانی تک حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مکمل کہانی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل ایک مظلوم قوم بن چکے تھے۔ ان کی زمین پر رومی سلطنت کی حکمرانی تھی۔ ان کے شہروں میں غیر قوموں کا قانون چلتا تھا اور ان کی گردنوں پر ظلم کے کوڑے برس رہے تھے۔ انصاف مہنگا تھا، حق بولنا جرم اور آزادی صرف ایک خواب۔ گلیوں میں رومی سپاہی گھومتے تھے، عدالتیں طاقتوروں کی تھیں اور عام لوگ صرف سانس لے رہے تھے، جینے کا اختیار ان کے پاس نہیں تھا۔ ایسے میں بنی اسرائیل کے دلوں سے ایک ہی صدا اٹھتی تھی، اے اللہ ہمیں نجات دے، ہمارے لیے کوئی رہنما بھیج دے۔ اور اللہ دعا کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اور اللہ کی نشانی۔ اسی اندھیرے دور میں اللہ کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام موجود تھے۔ وہ نہ صرف نبی تھے بلکہ حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل بھی تھے۔ ایک دن جب حضرت زکریہ محراب میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس ایسا رزق موجود ہے جو اس شہر میں کہیں نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ منظر حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں یقین کی شمع کو اور روشن کر گیا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، حالانکہ بڑھاپا آ چکا تھا، اور اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، ایک ایسا بیٹا جو بچپن ہی سے حکمت، تقوی اور حق گوئی کی علامت تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ پھر اللہ نے وہ کام کیا جو عقل سے مابرہ تھا۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا۔ وہ گھبرا گئیں اور بولیں، میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے تو دور رہ۔ فرشتے نے کہا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تجھے ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ جواب آیا، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام سمجھ گئیں کہ یہ خوشخبری نہیں، ایک بڑا امتحان ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں نے تہمت لگائی، الزام لگایا، مگر اللہ نے معجزہ دکھایا۔ گود میں موجود بچے نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ صرف جواب نہیں تھا، یہ بیت المقدس کے لیے تنبیہ تھی۔ تبلیغ اور معجزات۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے اللہ کا پیغام پھیلانا شروع کیا۔ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو۔ وہ شہر شہر گاؤں گاؤں گئے، اللہ کے حکم سے معجزات دکھائے، اندھے بینا ہونے لگے، مردے زندہ ہوئے، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان ڈال دی۔ عام لوگ حق کی طرف مائل ہونے لگے، مگر یہودی سرداروں کے دلوں میں حسد بڑھنے لگا۔ انہوں نے کہا، یہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے رومی حکمرانوں کو شکایت کی، یہ لوگ بغاوت کر رہے ہیں، خود کو بادشاہ کہتے ہیں۔ یہ جھوٹ تھا، مگر رومی تلوار کو صرف بہانا چاہیے ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ظلم اور ناجائز تعلقات کے خلاف حق بول رہے تھے، یہی جرم بن گیا۔ یہودی سرداروں اور رومی حکمرانوں نے انہیں قید کر کے شہید کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو وہ سمجھ گئے کہ اب سازش ان کے خلاف بھی تیار ہو چکی ہے، قتل کی سازش اور غداری۔ یہودی سرداروں نے فیصلہ کیا، ہم خود ہاتھ گندے نہیں کریں گے، رومیوں سے کام لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، آج رات تم میں سے ایک مجھے دشمنوں کے حوالے کرے گا۔ وہ شخص یہودا یعنی جوڈس تھا جو لالچ اور خوف میں آ گیا۔ اسی رات اللہ نے وحی فرمائی، اے عیسیٰ، میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ رفع آسمانی۔ جب دشمن گرفتاری کے لیے آئے تو وقت جیسے رک گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد نور پھیل گیا،
آسمان کے دروازے کھل گئے اور اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن صاف کہتا ہے، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ سولی دی، بلکہ ان پر شبہ ڈال دیا گیا۔ جسے پکڑا گیا وہ کوئی اور تھا، یا تو غدار یا کوئی ایسا شخص جس کی شکل بدل دی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ آخری سبق اور مستقبل۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق ہمیشہ آزمائش سے گزرتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں ہوئیں، مگر اللہ کا فیصلہ سب سے بالا ہوتا ہے، اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، انصاف قائم کریں گے، اور حق ایک بار پھر غالب ہوگا، اور اللہ غالب ہے چاہے لوگ نہ مانیں۔